بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پوائنٹ پونڈر۔ آج میں جو دوستوں سے بات کروں گا اس کا موضوع ہے کہ جی آپ نے جو اپنا کاروبار ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ایک دکان ہے، ایک ریڑھی ہے، یا بہت بڑا کارخانہ ہے، یا بہت بڑا سٹور ہے، وہ کیسے آپ پھل پھول سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی زیادہ بات نہیں ہے، میں کوئی دو تین گر جو ہے ان کا ذکر کروں گا، اور اس کی جو ہے میں چند مثالیں دوں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی کیا گر ہیں جو آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کا ایک شہر ہے بیڈفورڈ، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے کیمپسٹن۔ تو 1985 میں ہم وہاں پہ رہا کرتے تھے۔ وہاں پر مارکیٹ کے اندر ایک مٹھائی کی دکان ہے، تو وہاں سے ہم مٹھائی، پکوڑے، سموسے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لیا کرتے تھے۔ تو ایک دن میں گیا، تو میں نے وہاں پہ ان کا وہ مالک نہیں تھا، تو ملازم بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو میں نے کہا کہ یار تم اس طرح کرو کہ مجھے ایک درجن جو کاغذی سموسے ہیں یہ دے دو۔ تو اس نے مجھے وہ دے دیے، لیکن جب میں گھر آیا اور ہم کھانے لگے تو وہ کوئی تھوڑے تھوڑے باسی تھے، زیادہ نہیں تھے، تو لیکن ہم پھر بھی کنزیوم کر گئے، کھا لیے ہم نے۔ اس کے بعد کوئی 15-20 دن بعد، مہینے بعد میں گیا تو مٹھائی لینے کے لیے، تو وہ مالک بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ملازم نہیں تھا۔ تو میں نے کہا یار وہ یہ مٹھائی دے دو۔ تو اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ملازم آپ کا کدھر ہے؟ کہتا اس کی بہت زیادہ کمپلینٹ آئی تھی، تو اس لیے میں نے اس کو نکال دیا ہے۔ تو میں نے کہا یار اس نے مجھے بھی جو ہے وہ جو سموسے دیے تھے، اور وہ تھوڑے تھوڑے باسی تھے، لیکن پھر بھی ہم نے کنزیوم کر لیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، آپ مجھے فون کر دیں اور میں آپ کو فریش سموسے جو ہے وہ دے دیتا۔ میں نے کہا یار جتنی دور میں رہتا ہوں وہاں سے اور جتنا ادھر آپ کا دکان ہے، تو اس جو سموسوں کی قیمت ہے اس سے زیادہ تو میرا پیٹرول کنزیوم ہو جانا تھا۔ وہ کہتا نہیں، میں آپ کو فری میں ڈیلیور کرواتا۔ تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اور اس کے بعد اس نے مجھے جو ہے وہ 12 فریش سموسے جو ہے وہ دے دیے۔ تو میں نے کہا نہیں یار میں نے کنزیوم کر لیے۔ کہتے نہیں پھر بھی آپ لے جائیں، آپ نے چونکہ شکایت کی ہے۔ تو اس نے پیسوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے، اپنی ساکھ جو ہے، اس کو اس نے مد نظر رکھا ہے کہ جی یہ انجر نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو کسٹمر فیڈ بیک ہے، جس کو آپ شکایت کہتے ہیں، اس کو اس نے انٹرٹین کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو یورپ کے اندر جو بہت بڑے بڑے سٹور ہیں، وہاں پہ بعض اوقات لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کے کسی پروڈکٹ کو، لیٹ سے کہ جی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو فلاں جو برانڈ ہے یا فلاں جو سٹور ہے، اس کے اوپر یہ جو چاکلیٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی پوائزن ہے، یہ اس طریقے سے کر کے۔ تو وہ لوگ یہ نہیں کرتے کہ جی وہ وہاں پہ لگا دیں کہ اچھا جی جو ثابت کرے گا کہ جی اس کے اندر پوائزن ہے تو ہم اس کو اتنا انعام دیں گے، بلکہ وہ اسی وقت اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اس کو لیبارٹری میں بھیجتے ہیں، وہاں پہ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اگر ان میں واقعی کوئی پرابلم ہو تو اس کو وہ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، اور اگر ان میں پرابلم نہیں ہے تو وہ واپس لے آتے ہیں اور اس کو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ لیبارٹری رپورٹ بھی لے جاتے ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ساکھ جو ہے اس کو انجر نہیں ہونا دینا چاہتے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا یہ انعام تو یہ، اور اس طرح کے چکروں میں، بلکہ وہ ایک پروسیجر جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں یا کوئی آپ کو دے کے جاتا ہے، تو دودھ آپ خریدتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس دودھ کے اندر جو ہے وہ پانی ہے یا پاؤڈر ہے یا کچھ اور چیز ہے، ناخالص ہے۔ تو آپ دوبارہ جو ہے اس دکان پہ نہیں جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کو جو ہے کمپلینٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی بالکل ہم تو جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بالکل ٹھیک دیتے ہیں، یہ وہ ہے۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ ناخالص ہے۔ تو وہ نہ تو اپنی کریڈیبلٹی اس کی جو ہے مجروح کر رہا ہے، اور آپ کی جو کسٹمر کی جو فیڈ بیک ہے اس کو بھی وہ نہیں مان رہا۔ تو اس لیے نہ آپ دوبارہ خود جاتے ہیں، اور نہ ہی آپ جو ہے کسی اور کو وہاں پہ ریفر کرتے ہیں۔
اب اسی طریقے سے آپ کوئی کسی ریڑھی پہ جاتے ہیں، کسی دکان پہ جاتے ہیں، فروٹ خریدتے ہیں، تو جو چیزیں تو گننے والی ہوتی ہیں، مثلاً آپ نے اس کو کہا جی 1 درجن کیلا دے دو، یہ والا کیلا دے دو، تو وہ آپ کو دے دیتا ہے، اس میں تو وہ کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گننے والی ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں اچھا یار 1 کلو سیب بھی دے دو، تو اس کے اندر وہ آپ کو لیٹ سے آپ واپس گھر آتے ہیں اور آپ بعض اوقات جو تولتے ہیں، آپ نے گھر میں بھی چھوٹا سا ترازو رکھا ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس نے کم دیے ہیں، تو پھر آپ دوبارہ اس دکان پہ یا اس ریڑھی والے کے پاس نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اپنی جو ساکھ ہے وہ اس نے مجروح کر دی ہے۔ اسی طریقے سے آپ گھر میں دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے موٹر لگی ہوئی ہے، وہ موٹر جل جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی سے پوچھتے ہیں یا آپ کو خود پتہ ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک موٹر والے کے پاس، کہتے ہیں یار یہ وائنڈنگ کر دو، اور دیکھو اس کی آپ نے کاپر وائنڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، سلور وائنڈنگ نہیں کرنی، تو وہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ لاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ 2 4 دن 15 دن جو ہے وہ چل کے تو وہ دوبارہ جل جاتی ہے، حالانکہ آپ نے اس کو آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں چلایا ہوتا، تو آپ اس کے بعد جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار دیکھو یہ تو جل گئی ہے، آپ نے دیکھو جی آپ نے یہ اس کے اندر جو ہے یہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ کاپر وائنڈنگ کریں، لیکن آپ نے سلور وائنڈنگ کی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں جی دیکھیں میں نے تو جی جو میں نے کی تھی جی وہ تو کاپر وائنڈنگ تھی، سلور وائنڈنگ نہیں تھی، تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ادھر دے دو۔ آپ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا یہ موٹر جو ہے ذرا کھولو، وہ کھولتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ پہلے سلور وائنڈنگ ہوئی ہوتی ہے جو کہ جلی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ وہ کہتے ہیں دیکھو یار میں نے فلاں سے کرایا تھا، تو آپ جو ہے اس میں کاپر وائنڈنگ کر دیں، آپ وہ کاپر وائنڈنگ کرتا ہے اور آپ اس کو چلاتے ہیں، اور وہ 6 مہینے سال اور آگے زیادہ عرصہ چلتی رہتی ہے۔ تو آپ وہ جس نے آپ کو سلور وائنڈنگ کر کے دی ہے، اس کے پاس نہ آپ کسی کو ریفر کرتے ہیں نہ آپ خود جاتے ہیں، تو اس طریقے سے ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی اعتبار گنوا دیا، ساکھ اپنی گنوا دی، کریڈیبلٹی جو ہے وہ گنوا دی، اور پھر دوسری بات ہے کہ اس نے جو کسٹمر فیڈ بیک ہے وہ بھی نہیں اس نے یو کین سے مانی۔ تو اس طریقے سے کر کے اور بے شمار یہ مثالیں ہیں۔ لیٹ سے کہ جی آپ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ نے جوتا خریدنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ باٹا والے جو ہے نا یہ ان کی کوالٹی جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے، تو آپ جاتے ہیں، پرائسز بھی ان کی فکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا جی یہ آپ ہمیں یہ دے دیں، آپ ان کو لے کے آ جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار وہ کوئی تھوڑا سا بہت جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گیا تھا، ہوا ہے، تو آپ اگر 1 2 دن کے بعد جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ میں لے کے گیا تھا لیکن یہ ڈیمیج ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو واپس کر جائیں اور آپ جو نیا جوتا لے لیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے، اور پلس وہ جو ہے کسٹمر فیڈ بیک جو ہے اس کے اوپر وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ تو یہ 2 3 چیزیں ہیں، کوئی اتنی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیں کریڈیبلٹی یا ساکھ جو ہے اس کو بنانا میں ٹائم لگتا ہے، بہت زیادہ دیر کے بعد بنتی ہے، اور جب بن جاتی ہے تو گاہک آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ مینٹین رکھیں۔ اب ہمارے یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں، جب کسٹمر آنا شروع ہو گیا اس کے بعد پھر کوالٹی ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی، یا مطلب ہے کہ وہ فیڈ بیک جو ہے اس کو آپ نہیں دیکھتے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ پھر انجر کرتی ہیں۔ تو ساکھ جو ہے، کوالٹی جو ہے، اور اس کا کسٹمر فیڈ بیک، یہ 3 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ مجھے یاد ہے کوئی 20 25 سال ہوئے ہیں، میں نے ایک میڈیکل شاپ جو تھی اس پہ گیا، تو وہ میرا واقف تھا، تو میں نے کہا یار آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ جو میڈیسن ہے یہ بالکل صحیح ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اس طرح تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، اگر چیک کرانی ہو تو یہ تو پھر لیبارٹری بھیجنی پڑتی ہے، اور ہر میڈیسن کو آپ لیبارٹری نہیں بھیج سکتے، تو لیکن جو بندہ ہمیں دے کے جاتا ہے وہ بہت کریڈیبل ہے، وہ کبھی ہمیں جعلی چیز جو ہے وہ نہیں دیتا، یعنی اس بندے نے اپنی جو سپلائر ہے ان کا، اس نے اپنی جو ساکھ ہے وہ بنائی ہوئی ہے کہ وہ جعلی چیزیں جو ہے وہ نہیں دے کے جاتا۔ تو یہ باتیں ہیں جو آج میں نے آپ سے کرنی تھی، اور اگر آپ اپنی کریڈیبلٹی کو، فیڈ بیک کو، کوالٹی کو مینٹین رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ خواہ آپ چھوٹی دکان ہے، آپ کا بہت بڑا بزنس ہے، آپ کا کارخانہ ہے، یا کچھ بھی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا بزنس جو ہے وہ کامیاب بھی ہوگا، اور آپ مزید جو ہے وہ اور زیادہ پیسے بھی کمائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے سجیشن دیں کہ جی کوئی چیز اگر میں نے مس کر دی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ بھی بات آپ کو کہنی چاہیے تھی، تو اگلی ویڈیو میں ہم ڈال دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔
تو یہ بات ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. والسلام.